دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب بس چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایک سوال ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کی تیاری ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے؟ کیا ہم رمضان کا مہینہ اچھے سے گزارنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں؟ آپ بولیں گے، ابھی تو 10-12 دن باقی رہ گئے رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ ابھی سے کیسے تیاری؟ بھائی، ابھی سے تیاری شروع کر دو، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ رمضان کی فضیلت کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ لو کہ تمام پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور رمضان کا مہینہ پانے کی اللہ سے دعا مانگنا شروع فرما دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ رمضان کے مہینے کا آپ اندازہ لگائیے اسی بات سے کہ تمام پیغمبروں کے سردار 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما رہے ہیں اور رمضان کو پانے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو ایک امتی کا، گنہگار امتی کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال ضرور پوچھیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی بھی مسجدیں خالی ہیں۔ مسلمان محلوں میں لگ ہی نہیں رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل سر پہ ہے۔ مسجدیں خالی ہیں اور نہ سروں پر نوجوانوں کی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہم اور آپ حالات کا تو بہت رونا روتے ہیں کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، وقت بہت خراب چل رہا ہے۔ مسلمان ہونا تو ایک جرم ہو گیا ہے، داڑھی ٹوپی رکھنا ایک مشکل کام ہو چکا ہے۔ روتے ہم لوگ ہیں کہ ان حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کا ایمان اور یقین اسی بات پر ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرماتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی حالات ایسے ہیں تو کبھی حالات ویسے بھی ہوں گے۔ یقین ہے ہمارا قرآن پر اور حدیث پر، لیکن عمل کیوں نہیں ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کو ہم جیسے گزاریں گے، پورے سال ہماری زندگی پر اس کا اثر رہے گا۔ رمضان کو اگر ہم فکروں کے ساتھ گزاریں گے تو پورے سال ان فکروں کا اثر ہماری طبیعت پر پڑے گا۔ رمضان کو جتنی اہمیت ہم دیں گے، رمضان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار۔ رمضان کا جو ٹائم ہے، یہ ہماری زندگی کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ کیا اس بیسٹ ٹائم کی قدر ہم لوگ کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا نہ۔ فجر کی نماز میں ابھی بھی مسجدیں خالی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھو، رمضان کی ہم اور آپ قدر کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے نا، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام شروع کر دیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دیجیے، تہجد پڑھنے کی عادت بنانا شروع کر دیجیے، اور یہ اس لیے تاکہ رمضان کی جو مبارک گھڑیاں ہیں وہ ہم سے مس نہیں ہونے پائے۔ اور سب سے اہم اور ضروری کام وہ ہے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ ایک طرف عبادت کرتے چلے جا رہے ہو، دوسری طرف آپ گناہ بھی کر رہے ہو، تو گناہ جو ہے نا، یہ عبادتوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے 10-15 دن پہلے، 20 دن پہلے اور بعض گھروں میں ایک مہینے پہلے جو ٹی ویاں تھیں وہ اٹھا کر پیک کر کے رکھ دی جاتی تھی۔ ڈش کیبل چلا کرتی تھی، اس ٹائم تو وہ کیبل بھی کاٹ دی جاتی تھی کہ ٹی وی نہیں چلے گی۔ رمضان کے آنے سے 15-20 دن پہلے ہی ٹی وی اٹھا کے مچان پر رکھ دی گئی۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نہ ہمارا میموری کارڈ نکلتا ہے، نہ ہم سیریل وغیرہ دیکھنا بند کرتے ہیں، ہم نہ گانے وغیرہ سننا بند کرتے ہیں اور نہ ہم ٹی وی دیکھنا بند کرتے ہیں۔ ٹی وی بھی ہماری چلتی رہتی ہے۔ IPL کے ساتھ میچ دیکھنا ہے کہ خبریں دیکھنی ہے، اس بہانے وہ ٹی وی ہمارا چلتا ہی رہتا ہے۔ سب سے اہم کام جس کی نیت ابھی ہے ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی۔ رمضان کے پورے مہینے ہم گناہ نہیں کریں گے اور گناہ نہ کرنے کی جو نیت ہماری ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ رمضان کے پورے مہینے میں گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کروں گی، جمع رہوں گی، اللہ آپ کی اطاعت کروں گا۔ یہ اللہ تو ساری زندگی مجھے گناہوں سے بچانے والا بنا دے۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان کی برکت ایسی ہے جیسی نیت کے ساتھ آپ کام کرو گے اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کے لیے وہ کام آسان کر دے گا۔ آپ اس ارادے سے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو ابھی سے کہ اللہ میں ساری زندگی نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ رمضان میں تو میں پکا نہیں چھوڑوں گا، رمضان کے بعد یا اللہ تو میرے لیے نماز کو پڑھنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے لیے 5 وقت کی نماز کی آسانی ہماری زندگی میں رکھ دے گا، گناہوں سے بچنا اللہ رکھ دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جہاں آخرت کے بے شمار فائدے رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے ہے، دنیا کے بے شمار فائدے ہیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کا یہ مہینہ ہے۔ حالات کی شکایتیں اللہ سے کرو، اللہ کی ہے تو حالات بدلنے والا۔ دنیا میں تو سب محتاج ہے، بھکاری ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے فرماتے تھے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، عبادتوں کو بڑھاؤ اور گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے گھر کی کیبل کٹ جانا چاہیے، ٹی وی آپ کی بند ہو کے رکھ جانا چاہیے۔ کتنا ہی اہم سیریل ہو اللہ کے لیے قربان، کتنی ہی اہم خبریں ہو اخبار میں پڑھ لو۔ خبروں کے نام پر جب ٹی وی چل رہی ہوتی ہے تو بہت کچھ لگ جاتا ہے دیکھنے میں، یہ آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی سیریل کی آواز، گانوں کی آواز اور نوجوان جو ہے نا وہ ریلز دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ریل میں گانے بھی ہیں، بے شرمی اور بے حیائی والی چیزیں بھی ہیں۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے سے پہلے یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ گناہوں کی جتنی بھی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، کلوز کر دیں گے اور رمضان کے مہینے میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر بائی چانس قدم بہک جائے تو ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں گے۔ اس لیے یہ ثواب ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو سوچیے کہ رمضان کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر مار اللہ کی طرف سے پڑنی لازمی ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری کیجیے اور گناہوں سے بچنے کی فکر ابھی سے اپنے اوپر سوار کر لیجیے۔